السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو جمعے کے دن کی سنتیں بتانے جا رہا ہوں۔ جمعے کے دن کی 13 سنتیں ہیں۔ دیکھیے، جمعے کے دن سب سے پہلا کام تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ظاہر ہے یہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جمعے کے دن کی 13 سنتیں ہیں جو ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی سنت ہے غسل کرنا، یعنی نہانا۔ اگر کسی کو اوپر غسل واجب نہیں ہے تو اگر وہ بغیر غسل کے بھی جمعے کی نماز پڑھ لے تب بھی ہو جائے گی، لیکن بہرحال جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 2، عمدہ سے عمدہ لباس پہننا۔ جو بھی آپ کے پاس کپڑے موجود ہیں تو ان میں جو سب سے بہتر جوڑا ہے، سب سے اچھا جوڑا ہے، وہ آپ کو پہننا چاہیے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ مسواک کرنا ویسے بھی وضو میں سنت ہے، لیکن جمعے کے دن خاص طور سے مسواک کرنا یہ الگ سے سنت ہے۔ نمبر 4، خوشبو لگانا۔ اگر آپ کے پاس عطر موجود ہے، خوشبو موجود ہے، تو جمعے کے دن اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر خوشبو اور عطر لگانا چاہیے۔ نمبر 5، تیل لگانا۔ تیل لگانا ویسے بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کے دن تیل لگانا یہ الگ سے سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنا زیادہ تیل لگاتے تھے اپنے سر پر کہ آپ کے سر کے اوپر جو کپڑا ہوا کرتا تھا وہ بھی تر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے جمعے کے دن خاص طور سے تیل لگانا چاہیے۔ نمبر 6، جمعے کی نماز کے لیے پیدل جانا۔ اگر کہیں مسجد دور ہے تو آپ سواری سے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں قریب میں مسجد ہے تو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے مسجد پیدل جانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ پیدل جائیں گے تو جتنے قدم آپ رکھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نمبر 7، جمعے کی نماز کے لیے جلدی جانا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعے کے دن اذان ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر اذان 12:30 بجے ہو رہی ہے اور نماز 1 بجے ہو رہی ہے تو لوگ اذان کو سن کر نہیں آتے، بلکہ نماز سے ذرا پہلے بس آئیں گے، وضو کریں گے اور نماز کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جیسے ہی اذان ہو، اذان ہوتے ہی فوراً مسجد کی طرف رخ کر دینا چاہیے، اپنے سارے کام کاج بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے سارے کام کاج بالکل بند کر دو۔ تو جمعے کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد کوئی کاروبار کرنا، کام کرنا، باتیں کرنا، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس جمعے کی اذان جیسی ہو ویسے ہی سارے کام کاج چھوڑ کر فوراً اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ جانا چاہیے۔ نمبر 8، جب آپ مسجد میں جلدی پہنچ گئے تو پھر امام کے قریب بیٹھنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 9، جمعے کے دونوں خطبوں کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے، امام خطبہ دے رہا ہے اور یہ اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بھی باتیں کر رہا ہو تو اس کو بھی آپ کو ٹوکنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر جو باتیں کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے، آپ بالکل خاموشی سے بیٹھے رہیے، بالکل مت بولیے۔ نمبر 10، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ درود پڑھنا ویسے بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن خاص طور سے جمعے کے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرو۔ تو جمعے کے دن درود پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 11، جمعے کے دن دونوں خطبوں کے درمیان دعا مانگنا۔ جب امام 2 خطبے دیتا ہے نا، جب ایک خطبہ دینے کے بعد بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر 5-10 سیکنڈ کے لیے، پھر دوسرا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جو 5-10 سیکنڈ کا یہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں جتنا زیادہ ہو سکے جو بھی آپ کو مانگنا ہے دعا مانگنی چاہیے۔ اب دعا آپ کو کیسے مانگنا ہے؟ اپنی زبان سے تو بالکل نہیں مانگنا ہے اور ہاتھ بھی نہیں اٹھانے ہیں، بس دل ہی دل میں جو بھی آپ کو مانگنا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور سنت بھی ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان دعا ضرور مانگنا چاہیے، یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور سنت ہے۔ نمبر 12، جمعے کے دن خاص طور سے سورہ کہف پڑھنا۔ سورہ کہف پڑھنے کی جمعے کے دن بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، جو اگلے جمعے تک وہ نور باقی رہتا ہے، پھر وہ اسی نور کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اس کو بہت سارے خیر کے اور اچھائی کے کام کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے، جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور نمبر 13، جمعے کے دن ناخن کاٹنا، اپنے بال وغیرہ صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے جمعے کی نماز سے پہلے۔ تو یہ جمعے کے دن کی کچھ سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی۔
تو جو سنتیں یہ مسجد سے متعلق ہیں وہ تو مرد حضرات کے لیے ہو گئیں، باقی جو مسجد سے متعلق نہیں ہیں، جو گھر کی ہیں، یعنی کہ غسل کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا، اسی طریقے سے جو اور سنتیں جو گھر سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ سنتیں خواتین اور ہماری ماں بہنیں بھی اس کو کر سکتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی۔ ان سنتوں پر ضرور عمل کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔